مومنی جیسا کہ آپ نے کل بتائی تو محرم حرام کی آج دوسری مجلس ہے جس سے کا عنوان عادت و عبادت مولانا جناب قبلہ آپ سے خطاب فرما رہے ہیں. میں کرتے ہوں پہلے جیسے کل بھی کہتے ہیں برائے مہربانی جن حضرات کے پاس سیل فون ہے وہ یا تو آف کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. وائبریشن پہ رکھیں, آف کر دیں تاکہ دوران مجلس وہ مجلس کو ڈسٹرب نہ کریں. پھر اب پارکنگ کا مسئلہ کل پتہ ہے کہ باہر جیسے ہماری مین پارکنگ ہے وہ صرف خواتین کے لیے مخصوص ہے. یہاں پہ آپ جو حضرات تشریف لاتے ہیں ذرا اس سائڈ پہ وہاں پہ کر سکتے ہیں, بیک سائڈ پہ بھی ہے اور سامنے بھی جگہ خالی ہے جو کہ گیراج کی ہے, وہاں پہ آپ پارکنگ کر سکتے ہیں. حفاظت کے لیے آپ نے دیکھا پولیس انتظام ہے جو آپ کی گاڑیوں کی حفاظت کر رہی ہے, تو آپ وہاں پہ اطمینان سے اپنی گاڑیاں پارک کر سکتے ہیں. امام بارگاہ کی جہاں تک تعلق ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے آپ کی مالی اعانت کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اس سلسلے میں تعاون فرمائیں اور آپ کا تعاون ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اسی لیے امام بارگاہ کا کام جاری و ساری ہے. اس سلسلے میں کل بھی عرض کیا گیا تھا کہ محرم الحرام کی جو مجالس ہیں اس وقت امام بارگاہ کو زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں ٹرنیڈو میں امام بارگاہ شہید ہو گیا تھا. اس کے بعد دوبارہ اپنے تکمیلی مراحل میں پہنچا ہے اور مزید اس کو اخراجاتی کی ضرورت ہے. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کی گئی تھی کہ جو مجالس ہیں یہاں پر برپا ہو رہی ہیں محرم الحرام کی, یہ آپ لے سکتے ہیں بعد میں اور اس کو منسوخ کر سکتے ہیں اپنے مرحوم کے نام اور اسپانسر کر سکتے ہیں. کوئی صاحب جو بھی چاہیں اس کا کم سے کم ہدیہ جو ہے ہم نے $200 رکھا ہے, اس کے علاوہ جو بھی صاحب اس کو چاہیں جو مزید اور ہدیہ دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی میں دفعہ صاحب کو گزارش کروں گا ذرا آپ یہاں پہ آ جائیں اور لوگوں سے وہ ڈبہ لے کے آئیں گے جو صاحب اس میں ساری خیر میں کرنا چاہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ, وہ آئیں گے آپ کے سامنے باہر جو جانچ ہے. اس کے علاوہ جناب آصف نور جی باہر دروازے بیٹھے ہوئے ہیں جو حضرات مدد کرنا چاہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں. وہاں پہ بھی ڈونیشن باکس رکھا ہوا ہے وہ اس میں ڈال سکتے ہیں پیسے. مجالس حضرات جو یہاں پہ ہوئے ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں. تمام مجالس انشاءاللہ محرم کے بعد جو حضرات چاہیں مکمل سیٹ حاصل کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہے کہ کم از کم $100 جو ہوں گے 10 مجلسوں کے ہیں اور وہ پے پہ آپ چاہیں دے سکتے ہیں اور اس کی رسید حاصل کر لیں تاکہ 10 محرم کے بعد وہ مجالس پورا سیٹ آپ کو دستیاب ہو جائے. اپنا نام لکھا دیں اور پیسے دے دیں تاکہ وقت کے اوپر آپ کو وہ مل جائیں گے. وہاں پہ آصف مول جی باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو وقت اور تاریخ بتا دیں گے, اس وقت آپ کو مجالس کا پورا سیٹ دستیاب ہو جائے گا. ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی, ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی, سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی. اور بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے, قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. اب میں گزارش کروں گا جناب قبلہ سے کہ مومن سے خطاب فرمائیں. بل محمد آل محمد صلوات. بارے دیگر بلندر صلوات. تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگ بعد میں لوگ کافی آئیں گے, کافی جگہ موجود ہے, آگے تشریف لیتے ہیں. بارے محمد صلوات. بارے حیدری محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين الغالب لمقال الواصفين الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين الباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين العالم بلا اكتساب ولا ازدياد ولا علم مستفاد المقدر لجميع الأمور بلا روية ولا ضمير الذي لا تغشاه الظلم ولا يستضيء بالأنوار لا يرهقه ليل
ولا يجري عليه النهار ليس إدراكه بالأبصار ولا علمه بالأخبار والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر داعبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صلوات. عزیزان محترم، ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں یہ ترقی کی دنیا ہے، سائنس کی دنیا ہے، ٹیکنالوجی کی دنیا ہے. سائنس نے برق رفتار سواریاں ایجاد کر لی، سائنس نے سپرسونک پلین بنا دیے، سائنس نے وائس ایکٹیویٹڈ ٹیلی فون اور جی پی ایس ایجاد کر دیے، لیکن سائنس میں یہ دم نہیں ہے کہ انسان بنا سکے. سبحان اللہ. اگر کوئی قوت انسان بنا سکتی ہے تو وہ ایک سچا مذہب ہوتا ہے. اس لیے کہ انسان دوسری مخلوقات سے مختلف ہے. توحیدی صحبت میں ہمارا آخری جملہ یہی تھا کہ اللہ نے تمام مخلوقات کو جسم دیا ہے، انسان کو بھی جسم دیا ہے، لیکن انسان کو دو چیزیں ایسی دے دی جو دوسری مخلوقات کے پاس نہیں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ انسان کو عقل بھی دی اور روح بھی دی. یہ عقل ہے کہ اگر خالص رہے تو انسان عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اور اگر عقل شخصی بن جائے تو عادت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب عادت اور عبادت کے عنوان پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح عقل بھی بیمار ہو سکتی ہے. بھئی وہ عقل مند انسان ہی تو ہوتا ہے جو بیمار ہوتا ہے. جیسے عقل بیمار ہوتی ہے ایسے روح بھی تو بیمار ہو جاتی ہے. اور میرا پہلا جملہ یہ تھا گزشتہ گفتگو میں کہ نیکی بہت اچھا عمل، کردار بہت بڑی دولت، سخاوت بہت اچھی صفت، لیکن ان صفات میں سب کچھ ہے، قوت محرکہ نہیں ہے نا. لہذا ضروری ہے کہ اگر ایمان کا چراغ دلوں میں روشن کرنا ہو
تو ہمارے سامنے کوئی شخصیت ایسی ہو کہ اس کو دیکھ کر ایمان یاد آ جائے، کوئی ایسا ہو کہ جس کو دیکھ کر رحمت سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے رول ماڈل بنے۔ دین اللہ کی آواز کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچا، محمد عربی کی آواز میں ہم تک پہنچا۔ تو اب اگر جسم بیمار ہو جائے تو علاج کرا لیجئے ڈاکٹر کے پاس جا کر، اس لیے کہ اس کے پاس بھی جسم ہے۔ لیکن اگر عقل بیمار ہو جائے تو پھر علاج کیسے ہوگا؟ میں اور بات کہتا ہوں، اگر روح بیمار ہو جائے تو علاج کیسے ہوگا؟ اب پروردگار عالم نے اس رول ماڈل کو جسم کی اس عظمت پہ رکھا کہ وہ شجاعت میں سب سے بلند تھا، عقل میں وہ منزل عطا فرمائی کہ سب کی عقلیں ایک طرف اور محمد عربی کی عقل ایک طرف، اور روح اس کی کتنی بلند ہے۔ وہ جو ہے کی بھائی دیکھیے نا، جسم اتنا شجاع کہ شجاعت اس نام پہ ختم ہو گئی۔ آپ کے ذہنوں میں شجاعت کے لفظ کے ساتھ کوئی شخصیت تو آئی ہوگی، لیکن آج میں آپ کی خدمت میں اپنے مولا کا ایک ارشاد پہنچا رہا ہوں، اور آپ پھر سمجھیں گے کہ وہ جس نے اسلام پہنچایا اس طرح کہ اس کے الفاظ نے ہم کو آیتیں بتا دی، اس کے الفاظ نے ہم کو حدیث بتا دی۔ تم نے آیات کس سے سنی؟ اللہ سے، رسول سے۔ اچھا حدیث کس سے سنی؟ وہ بھی رسول سے۔ کس نے تم کو بتایا یہ قرآن ہے اللہ کا کلام اور یہ ہے رسول کا کلام؟ کیسے پتا چلا یہ آیت ہے ارشاد خداوندی اور یہ حدیث ہے ارشاد رسول؟ عزیزو، بس مخبر صادق کی زبان پر اعتبار کا نام ہے آیت الہی، اسی زبان کے اعتبار کا نام ہے حدیث رسول، ہے نا؟ اور وہ شخصیت کیسی ہے؟ شجاعوں میں شجاع، اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب۔ فرماتے ہیں کہ آقائے دو جہاں محمد عربی کے یہ ارشادات پہنچائے نہیں جاتے ہیں آپ تک۔ آپ فرماتے ہیں میدان جنگ میں اپنے آقا کے ثبات قدم دیکھ کر مجھ کو ثابت قدم رہنے کا حوصلہ ملتا تھا۔ یہ ہے شجاعت محمد۔ اور عقل محمد کیا ہے؟ دو باتیں۔ پہلی بات یہ کہ ایک رسول کو 40 افراد کے برابر عقل ملتی ہے، لیکن ختمی مرتبت کو کائنات کے تمام رسولوں، فلسفیوں، انٹلیکچوئلز کی عقل کا پلہ ہلکا رہ جاتا ہے اور محمد عربی کی عقل کا پلہ بلند ہو جاتا ہے۔ اب اس سے زیادہ کیا بات ہوگی کہ آقا دو جہاں فرمانے لگے اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق فرمایا۔ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق فرمایا۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا۔ وہ خلق تو ایک ہی چیز کو کیا ہوگا نا سب سے پہلے۔ اب فرمانے لگے میرے مولا جو عقل کل ہے وہ محمد عربی ہی تو ہے، جو قلم قدرت ہے وہ محمد عربی ہی تو ہے۔ جسم اور عقل، تیسری کیا چیز تھی؟ روح۔ تو عزیزان محترم، روح رسولوں میں ایک رسول ایسا بھی ہے، انبیاء میں ایک نبی ایسا بھی ہے جس کا نام ہی روح اللہ ہے۔
لیکن روح اللہ ہونے کے باوجود عیسیٰ کی روح نے بلند کیا تو اتنا کہ فلک چہارم تک پہنچا، اور محمد عربی اتنے بلند ہوئے کہ اپنے جوتوں سمیت قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل پر پہنچے، ہے نا؟ عزیزو، انسان بنا سکتا ہے سچا مذہب. کیوں؟ مذہب کے پاس وہ کون سی قوت ہے؟ یہ انسان کو انسان بنا دیتا ہے. عزیزان محترم، مذہب جب خدائے قدوس کا اعلان کرتا ہے تو وہ انسانی ذہن سے ہر خوف اور ہر لالچ کو نکال دیتا ہے. جب ہر خوف اور ہر لالچ نکل جاتا ہے تو انسان نہ بکتا ہے نہ جھکتا ہے. مبلغین اسلامی سے غلطی یہ ہوئی ہے. دیکھیے، میں تو تدریس سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے یہ بات کہتا ہوں. اگر ایک کلاس، اگر ایک جماعت، اگر اسٹوڈنٹس مستقل فیل ہوتے رہیں، اسٹوڈنٹس بدلتے رہیں اور فیل ہوتے رہیں، تو کہیں نہ کہیں مدرس سے غلطی تو ہو رہی ہے نا. یہ کیا بات ہوئی کہ ہر عہد میں ملت اسلامیہ زبوں حالی کا شکار؟ غلطی یہاں ہو رہی ہے عزیزان محترم کہ خدائی تبلیغ، الہی تعلیمات کا پرچار ہو رہا ہے احترام انسانیت کو نظر انداز کر کے. مجھے بہت پسند ہے جوش ملی آبادی کا عشق. ابھی ذکر اللہ کا نہ للہ کریں، فقط انسان کو انسان سے آگاہ کریں. تو عزیزو، وجود انسانی کا احترام کیے بغیر کوئی مذہبی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. اس لیے اس نگار خانہ عالم میں بڑی توجہ رہے، اس نگار خانہ عالم میں انسان قدرت کی اس حسین تصویر کا نام ہے جس کے لیے انگنت تصویروں کو جنم دینا پڑا. اب گھبرائے تو نہیں؟ بات مشکل تو نہیں ہوئی؟ بھائی، یہ چاند اور سورج کے چراغ کس کے لیے جلے؟ یہ بلند قامت پہاڑ کس کے لیے بنائے گئے؟ یہ سبزے زار کس کے لیے خلق ہوئے؟ انسان کے لیے. یعنی انسان اتنا پیارا ہے پروردگار کو کہ اس کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے دنیا کی محفل کو سجا دیا اور پھر اعلان کیا، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. یہ زمین میں جو کچھ ہے نا، یہ تمہارے لیے. تم اگر معدنیات نکالنے کا عمل غیروں کے لیے چھوڑ دو تو اس میں قدرت کا کیا قصور؟ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ تمہارے لیے. اب جن آیات کو میں نے تلاوت کیا اور مسلسل کرتا رہوں گا، اور اس کے بعد شاید ترجمہ نہ کر سکوں، آج ترجمہ کر رہا ہوں اور گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. ارشاد ہوا، اللہ الذی خلق السماوات والارض. وہ پروردگار ہے جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا. وہ انزل من السماء ماء، پھر آسمان سے پانی نازل فرمایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس پانی کے ذریعے ثمرات سے تمہارے لیے رزق کو پیدا کیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور اس نے کشتی کو تمہارے لیے تسخیر کر دیا تاکہ اس کے حکم سے پانی پر بہتی رہے.
वस्सख्खरा लकुमुल अनहार, तुम्हारे लिए नहरों को तस्खीर कर दिया। वस्सख्खरा लकुमुश शम्स वल कमर दाइबैन, और तुम्हारे लिए तस्खीर कर दिया सूरज को और चांद को, जो उसके इशारे से अपने मदार में हरकत करते रहते हैं। वस्सख्खरा लकुमुल लैल वन नहार, और रात और दिन को तुम्हारे लिए तस्खीर कर दिया। वह आताकुम, भाई इससे ज्यादा लुत्फ़ व करम क्या हो सकता है। वो आताकुम मिन कुल्ले मा सालतुमूहुम, जिस जिस चीज को तुमने मांगा हमने तुमको दे दिया, इतना दिया। व इन तउद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा, अगर तुम चाहो कि उन नेमतों को शुमार कर सको, ला तुहसूहा, तुम गिन भी नहीं सकते हो। इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़ार, इतना भोला है ये इंसान, इतनी नेमतें इसके लिए, फिर भी इसका सर दूसरों के दरवाजों पर झुकता है, इसका हाथ दूसरी कौमों के सामने फैलता है। पैदा किया सब कुछ तुम्हारे लिए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आयत में 5 मर्तबा लफ्ज़ लकुम इस्तेमाल हुआ, सब कुछ तुम्हारे लिए। और तुम क्या हो? ये इंसान क्या है? तो इंसान की तारीफ समझ लीजिए, जब इस कायनात का हुस्न बेमिसाल, जब इस कायनात का जमाल लाजवाल जोश में आया, तो इंसान का वजूद मनस्से शहूद पर आया। हदीस पढ़ूं, कुन्तु कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, कई औरफ चाहता था कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने तुझको खल्क़ किया पहचानने के लिए, है ना, पहचानने के लिए खल्क़ किया। मालूम होता है जमाल व कमाल मुतलक मौजूद था, कोई कदरदान न था। कमाल मुतलक मौजूद था, कुछ चाहने वाला न था। तो जमाल व कमाल मुतलक ने चाहा कि कोई ऐसा हो जो इस लाजवाल शमा पर परवाने की तरह सदके हो, इस हुस्न लाजवाल पर दिल वारे, और इस चमन की अबदी और सरमदी रंगीनियों में मस्त होकर इसके राग गाए। अच्छा, इसलिए पैदा किया। फिर पूछ रहा हूं, किस लिए पैदा किया? पहचानने के लिए। अच्छा, पहचाना किसी को करीब रह के जाता है या दूर रह के पहचाना जाता है? करीब रह के पहचाना जाता है। वैसे लुत्फ आता है जब आपकी तवज्जो हमें मिलती है और बात भी आप तक पहुंचने में आसानी हो जाती है। भाई करीब रहकर पहचाना जाता है। मैं कहूं आप मुझको पहचानिए, लेकिन कभी मुझसे मुलाकात ना कीजिए, आप कहेंगे ये अजीब बात है। पहचाना जाता है करीब रहकर। मैं आपसे पूछूं कि बताइए, आप मौलाना फजलुर रहमान को पहचानते हैं? आपका मैं तो कभी मिला ही नहीं। जाहिर है जिससे कभी मिला ही ना हो आदमी, उसको कैसे पहचाने? फिर मैंने एक नाम ले लिया अपनी रवायत के बरक, लेकिन लिया बहुत सोच समझ कर है। कुछ बातें मैं कहूंगा, कुछ बातें आपको सोचना है। मेरी खिताबत से और आपकी समाज से और आपकी फिक्र से यह सफर तय होगा। लेकिन एक बात कहता हूं, जिस तरह खिताबत हर एक का मुकद्दर नहीं होती, समाज भी हर एक का नसीब नहीं होती। अच्छा, तो पहचाना जाता है करीब रहकर। तो चाहिए था परवरदिगार इंसान को अपने करीब रखता। भाई इतनी बात तो तय हुई कि इंसान इधर की मखलूक नहीं है, उधर की है, और मकसद यह है कि उसको पहचाने। परवरदिगार, जब तूने पैदा इसलिए किया कि परवरदिगार को पहचाने, तो फिर भेज क्यों दिया दूर? अज़ीज़ान मोहतरम, इबादत की रूह आप तक पहुंच जाएगी। फिर भेज क्यों दिया? कब बनाया हमने, है ये इधर की मखलूक, लेकिन जो कुछ हमारे पास है, बड़ी बारीक मंजिल है हमारी गुफ्तगू की, जो कुछ हमारे पास है
وہ سب کچھ اس کو دے رہے ہیں تھوڑا تھوڑا. ہمارے پاس جمال ہے, ہم نے اس کو جمال دیا. ہمارے پاس کمال ہے, اس کو تھوڑا سا کمال دیا. ہمارے پاس ادراک ہے, اس کو تھوڑا سا ادراک دیا. ہمارے پاس سماعت ہے, اس کو سماعت کی قوت دے دی. ہمارے پاس بصارت ہے, اس کو بصارت کی قوت دے دی. ساری قوتیں دے کر اس کو بھیج دیا کہ سفر میں تیرے کام آئیں گی. اور جہاں بھیج رہے ہیں اس محفل کو پہلے سجا دیا. بڑی رنگین دنیا ہے. جتنے جملے میں نے کہے نا, یہ میری خطابت نہیں ہے, ایک ایک لفظ کی سپورٹ میں آیتیں پڑھ سکتا ہوں, لیکن دامن وقت کا احساس بھیج دیا. اب کیا کیا؟ خلق کیا, پہچاننے کے لیے خلق کیا, لیکن انسان کو مادے کی زنجیروں میں قید کر دیا. قلب و نفس دے کر محبت میں اسیر کر دیا. اشتہا کی زنجیروں سے جکڑ دیا کہ اب اس رنگین دنیا میں جا کے رہے. ان چیزوں سے متصل ہو, ان چیزوں سے رابطہ کرتا ہوا اگر ہم کو تلاش کرتا ہوا پھر ہمارے پاس آ گیا. محمد والے محمد بلندر صلوات. اگر ان چیزوں سے رابطہ کرتا ہوا, ہماری دیے ہوئے عطیوں کو استعمال کرتا ہوا ہم سے آ ملا تو ہمارا تھا. اور اگر ان رنگینیوں میں دل لگا بیٹھا تو انسان سورج ضرور تھا. ہم کل انعام بل ہم اضل, جانوروں سے زیادہ بدتر تھا. یہ بھی قرآن ہے. تو بھیج دیا. محبت کی زنجیریں دنیا میں, اشتہا کی مجبوری دنیا میں, نفس و قلب کا پیٹ بھرنا دنیا کی زندگی کا تقاضا. تو اب دو گروہ پیدا ہو گئے. اب دو گروہ پیدا ہو گئے. انشاءاللہ آج کی گفتگو میں فاؤنڈیشن کو اپنے عنوان کی قائم کر دوں گا. تمیز ختم ہو جائے گی. کل سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. صرف دو گروہ پیدا ہوئے. ایک گروہ جس نے دنیا کی رنگینی کو دیکھا کہ بڑی پرکشش دنیا ہے, بڑی رنگین دنیا ہے, بڑی انجوائبل دنیا ہے. کہنے لگے, یہ سورہ مومنون ہے, ان حیا الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین. بھائی یہی تو زندگی ہے, کھاؤ پیو اور مر جاؤ. یہ کون سی زندگی کی بات کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھایا بھی جائے گا. انہوں نے اس کو چھوڑا. دوسرے طبقے نے کیا کیا؟ دوسرے طبقے نے کہا کیونکہ دنیا ہماری نہیں ہے لہذا اچھے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں, لباس چھوٹا ہونے لگا ہے نا. اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کی ضرورت نہیں, زلفیں بڑھنے لگی. بھائی قبر میں تو جانا ہے, مکان تنگ ہونے لگا. بھائی ایک دن تو مر جانا ہے, کھانے کی کیا ضرورت. پہلے طبقے سے چلی لگژری لائف, دوسرے طبقے سے چلی رہبانیت. بے خالق نے آواز دی, دونوں غلط. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس آنا ہے تو بیوی بچوں کی کیا ضرورت, رشتہ داروں کی کیا ضرورت, دوستوں کی کیا ضرورت. کہ نہیں, ہم یہ نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں نہ رزق کم ہو, نہ مکان تنگ ہو, نہ لباس اترے, نہ رشتے ٹوٹے. ان کا بھی رہے, ہمارا بھی رہے. انہوں سے نکالنا چاہوں گا. مسلمان کون؟ جس کو آخرت کی فکر ہو. نہیں, وہ مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان کون؟ جس کو آخرت کی فکر ہو. اگر تمہاری دعا ربنا آتنا فی الآخرت حسنہ پر رک جاتی
تو میں یہ بات مان لیتا. آتنا فی الآخرت حسنہ و آتنا فی الدنیا حسنہ. بھائی آخرت زیادہ ہے نا، تو آخرت کی نیکی پہلے پھر دنیا کی. کا غلط کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرت حسنہ. دنیا کی نیکی پہلے مانگنا، پھر آخرت کی نیکی مانگنا. یہ کون سی تبلیغ ہے عزیزان محترم کہ اسلام کا نام لے لے کر تم نے دنیا غیروں کے حوالے کر دی اور کہنے لگے ہم تو آخرت کا انتظار کر رہے ہیں. نہیں، آقا دو جہاں محمد عربی فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آپ سمجھے نا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی میں فصل جبھی تیار ہوتی ہے جب بیج ڈالا جائے. تو عزیزو، ملت اسلامیہ اگر چاہتی ہے کہ انسانیت کی سربلندی اور ارجمندی کے ساتھ زندگی گزارے تو تقاضا یہ ہے نہ دنیا چھوٹے نہ آخرت کا خیال میں ہے. وہ کل کی گفتگو تھی اور کل میں نے ایک بات کہہ دی تھی اور آج پھر کہہ رہا ہوں عزیزو کہ اور فکر سے کام لینے کی ضرورت ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. یہ زمین تمہاری ہے، یہ زمین تمہارے لیے بنی ہے. اس زمین کی تہوں میں دولت چھپی ہے، جو نکالے اس کی ہے. اگر یہ سمجھتے ہو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تمہارا حق ہے کہ پروردگار وہ معدنیات اسلامی مملکتوں کے سربراہوں کے حوالے کر دے، تو ایسا نہیں ہوگا. ابھی عرض کرتا ہوں کیوں نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس دنیا میں دو قانون چل رہے ہیں. دنیا کا دامن نہ چھوٹے، آخرت کا خیال رہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. آخرت دنیا کے تسلسل کا نام ہے. جس کی قسمت میں دنیا میں ذلت ہے نا، بھائی جملہ تلخ لگ جائے ہو جائے گا لیکن مجھے کہنا ہے، جس کی قسمت میں دنیا میں ذلت ہے وہ کس سرخ روئی کی امید رکھتا ہے. میرا جملہ تھا، آپ معترض ہو سکتے ہیں. اب آیت پڑھ رہا ہوں. خسرت دنیا والآخرہ وہو الخسران المبین. خسرت دنیا، کچھ لوگوں کی بات کی قدرت ہے. قرآن کی ایک خوبی ہے، ایک اعجاز ہے. لوگ تو سوال کرتے نا قرآن نے نام کیوں نہیں لیا. بھائی نام لے لیتا تو بڑی مشکل ہو جاتی. اب سر پہ اٹھا کے پھر رہا ہے قرآن اور معلوم نہیں قرآن اسی کی بات کر رہا ہے. کہا خسرت دنیا والآخرہ. مجھے صرف اتنا بتا دو یہ کس کے لیے ہے آیت. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی گھاٹا، آخرت میں بھی گھاٹا. اب تم نہیں کہہ سکتے یہ آیت کفار کے لیے ہے. ان کو دنیا میں کیا گھاٹا ہے؟ تم کہو گے ان کو آخرت میں گھاٹا ہے. آیت نے ان کی بات نہیں کی جن کو آخرت میں گھاٹا ہے. آیت ان کی بات کر رہی ہے جن کو دنیا میں بھی خطرہ ہے اور آخرت میں بھی خطرہ ہے. یہ وہی قوم ہے جس کے حوالے کی گئی امانت اور اس نے اس امانت کو اللہ کے نعروں میں کھو دیا. حضور تو فرما رہے تھے، فرمایا حکمت مومن کی گمشدہ میراث، جہاں سے ملے اس کو لو. طلب العلم ولو کان بالسین. علم حاصل کرو خواہ تم کو چین جانا پڑے. خیر، گفتگو کسی اور طرف نہ نکل جائے، میں واپس آتا ہوں. تو دنیا بھی رہے، آخرت بھی رہے، یہاں تک بات پہنچی. اب کل کی گفتگو کے بعد کچھ احباب نے جو سوالات کیے وہ یہ تھے کہ کیا کرے مسلمان اگر اس کے لیے ہر طرف خوف کی فضا پیدا کر دی جائے. یہ سوال ہے آج کے نوجوان کا
کہ پراپیگنڈا ہو رہا ہے، دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، کنزرویٹو اور فینیٹک کہا جا رہا ہے، تو مسلمان کیا کرے؟ ہمارے لیے خوف پیدا کر دیا گیا ہے۔ مجھے پوچھنا صرف یہ ہے، بات کروں گا، خوف ادھر کی چیز ہے یا ادھر کی؟ تو پھر آئیے، میں نے کچھ دیر پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان ادھر کی مخلوق نہیں ہے، ادھر کی ہے۔ یہ خوف کدھر کی چیز ہے، ادھر کی یا ادھر کی؟ تو عزیزو، اگر ادھر آنے کے بعد زندگی کے کسی مرحلے پر خوف محسوس ہوا تو خوف ادھر کی چیز۔ اگر آتے ہی بچہ رونے لگا تو خوف ادھر کا عطیہ نہیں ہے، ادھر کا عطیہ ہے۔ ایک مثال اور دے دیتا ہوں، بات واضح ہو جائے۔ میں تو چاہ رہا تھا گفتگو فقط انسان تک رہے۔ بھائی، ایک چوزا، مرغ بے نوا جو ابھی انڈے سے نکلا ہے، کیا جانے چیل کیا ہوتی ہے، اس کے سامنے بڑے سے بڑا پہاڑ کھڑا کر دیجئے وہ خوفزدہ نہیں ہوتا، بلڈوزر لے جا کے رکھ دیجئے وہ ڈرتا نہیں ہے۔ بھائی، ماں کے ساتھ گھوم رہا ہے، چیل اڑی اور وہ ماں کے پروں میں آ کے چھپ گیا، کیا مطلب ہے؟ کہ پیدائش میں ساتھ لے کے آیا ہے خوف۔ آپ کا سوال میرے ذہن میں ہے کہ خوف کی فضا مسلمان کے لیے بنا دی گئی۔ اچھا، اگر خوف ادھر کی چیز ہے تو مصیبت ہے یا راحت ہے؟ راحت ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے عزیزان محترم، میرے پڑھے لکھے سامعین جو میری خطابت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور مجھے گفتگو میں لطف آتا ہے، کہ قدرت نے جو بھی عطیہ انسان کو دیا ہے وہ رحمت ہے، زحمت نہیں۔ جو خواہشیں تمہارے وجود میں پیدا ہوتی ہیں، خدا کی قسم، پوری ذمہ داری سے میں میرے رسول سے بات کر رہا ہوں، جو خواہشیں پیدا ہوتی ہیں ان میں سے کوئی خواہش بےہودہ نہیں ہے۔ بےہودہ ہوتی تو وہ خلق کیوں کرتا؟ غلط ہوتی تو وہ دیتا کیوں؟ بھئی، بھوک لگے یہ خواہش ہے، بہتر ہے، راحت ہے، نعمت ہے۔ ہاں، جو خواہشیں اس نے دی ان خواہشوں کو صحیح مقصد میں صحیح راہ پہ استعمال کر لو تو عبادت ہے، غلط راہ میں ضائع کر دو تو وہ عادت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا عزیزو، تو یہ خوف کہاں سے آیا؟ ادھر سے آیا۔ یہ بھوک پیاس کہاں سے آئی؟ ادھر سے آئی۔ اب ایک جملہ یاد رکھیے گا آج کی گفتگو میں، اور وہ یہ ہے کہ سب کچھ ادھر کا ہے، فقط عادت ادھر کی ہے۔ فقط عادت ادھر کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح کے وقت میں بچے کی آنکھ کھل جاتی ہے، ادھر سے آیا ہے نا، اور ماں نے ایک مدت گزاری ہے ادھر، تو ماں یہ کہہ کے سلا دیتی ہے کہ تیری فطرت نے جگایا اور میری عادت نے بتایا کہ سونے کا وقت ہے۔ اس سے زیادہ کھل کر کیا بات کروں؟ تو یہ خوف ادھر سے آیا۔ اگر خوف مصیبت ہوتا نا تو وہ کیوں دیتا؟ اب کائنات کی جو سجاوٹ ہے اس کو دیکھ لو۔ میں نے چند دن پہلے ایک تقریر میں کہا تھا کہ لوگ موت کو زندگی کا دشمن سمجھتے ہیں۔ موت زندگی کی دشمن نہیں ہوتی، موت زندگی کی محسن ہوتی ہے۔ یہ جو حیات انسانی کا کارواں ہے نا، یہ موت کی وجہ سے سرگرم عمل رہتا ہے۔ ایسی زندگی میں لطف نہیں ہوتا جہاں یہ علم نہ ہو کہ ایک دن موت نے آنا ہے۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا تھا، ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ جس طرح عزیزو، اگر خوف نہ ہوتا کیا دنیا میں سجاوٹ ہوتی؟ اب بتاؤ اس خوف نے کیا کیا کیا؟ انسان دنیا میں آ گیا، سردی لگی کا جسم کو نقصان پہنچے گا، اس خوف نے دھاگوں کو تنظیم بخشی، بہترین لباس بنا،
بدن نے زینت پائی, گرمی آئی, لو لگ جائے گی تو لو سے بچنے کا انتظام کیا, ہوا کے تھپیڑے چلیں گے, میرا مکان بیٹھ جائے گا, مکان کی چھت بن گئی. یہ خوف ہے جو دنیا کو سجاتا جا رہا ہے. عزیزان محترم, بھائی بیمار ہو جاؤں گا, میرے بچے کہاں سے کھائیں گے, بچت کا تصور پیدا ہوگا. بھائی جب برف پڑے گی اور زمین چھپ جائے گی برف سے, غذا نہیں ہوگی, اسٹوریج کا تصور پیدا ہوگا. بھائی آج جوان ہوں, محنت کر سکتا ہوں, کل بوڑھا ہو جاؤں گا, ہلنے کے قابل نہ رہوں گا. بچوں کی پرورش کا جذبہ پیدا ہو گیا. یہ کس کی آتی ہے عزیزان گرامی؟ خوف ہے. یہ خوف کہتی ہے. اب یہاں رکتے ہوئے ایک بات کہتا ہوں عزیزان گرامی, بچے کی پرورش کیوں کرتا ہے؟ کہ بڑھاپے میں اولاد کام آئے. بھائی ابھی تو میں بھاگ دوڑ لیتا ہوں, پھر ایک وقت ایسا آئے گا ہل بھی نہ سکوں گا, تو ایسا کرتا ہوں یہ بچوں کی نزاکتوں کو جوانی میں ڈال دوں, تاکہ جب میری جوانی بڑھاپے میں ڈھلے تو بچے کام آئیں. اچھا دیکھیے, اسلام نے تربیت اولاد کا ایک فلسفہ دیا ہے, اور اگر یہ طے کر لیا جائے بوڑھا ہو جاؤں گا تو انشورنس کے پیسے کام میں آئیں گے, تو عزیزو اگر اولاد نہ فرمان ہو تو شکایت نہ کرنا. تم نے قدرت سے جو چاہا تھا وہی تو ملا ہے. میں کیا کروں, محفلوں میں بیٹھ کر مغرب کو برا بھلا کہہ لینا بہت آسان ہے, لیکن امریکہ کو چھوڑ دینا وہ بہت مشکل ہے. کیا ہوا, 15 سال بچوں سے دور رہے, 20 سال بچوں سے دور رہے, کس بات کے لیے؟ گرین کارڈ بن جائے. گرین کارڈ بن گیا. اب اگر رزق نہیں ملتا تو تم نے رزق کی کوشش کب کی تھی؟ جس چیز کی کوشش کی تھی وہ مل گیا. بھئی قرآن نے یہی تو کہا تھا, لیس علی الانسان الا ما سعی, وہی ملے گا جس کی تم کوشش کرو گے. پھر شکوہ کیسا, شکایت کیسی؟ اس خوف نے تمہارے دل میں جذبہ پیدا کیا. میں آگے بڑھتا ہوں, گفتگو طوالت نہ پکڑ جائے. تمہارے اندر جذبہ پیدا کیا کہ اولاد کی پرورش کرو, اور اولاد کو حکم دیا کہ بڑھاپے میں ماں باپ کا خیال رکھو. ان کو کیوں ہے نا, ماں باپ نے تو اس لیے کی کہ بڑھاپا آئے گا, یہ اولاد کیوں احترام کرے. بچوں کی ترجمانی کر رہا ہوں, نوجوانوں کی. یہ کیوں احترام کرے؟ کہ اس لیے کل جب تم بوڑھے ہو جاؤ تو تمہاری اولاد تمہارے کام آئے. کیونکہ اگر آج تم نے اپنے ماں باپ کا خیال نہ کیا تو گھبرانا نہیں, تم بھی صاحب اولاد ہو. اگر تم اپنے باپ کو لاوارثوں کی طرح ٹریٹ کرو گے تو انتظار کرو, تمہاری اولاد کیا کرنے والی ہے. کیوں؟ اب اس سوال کا جواب دے رہا ہوں. اس لیے کہ اس کائنات میں 2 قانون ہیں, ایک قانون قدرت ہے, ایک قانون فطرت ہے. قانون قدرت کل کے لیے ہے, قانون فطرت آج کے لیے ہے. قانون قدرت میدان حشر میں ہے, چاہے سزا دے چاہے معاف کرے, لیکن قانون فطرت وہ معاف نہیں کرتا عزیزو, وہ معاف نہیں کرتا. یاد رکھنا, قانون فطرت بے رحم ہے اور قانون قدرت میں وسعت ہے, گنجائش ہے قانون قدرت میں, لیکن قانون فطرت بے رحم ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کسی کا دل دکھاؤں اور میرے نفس پہ اس کا اثر نہ ہو. بھائی شراب پی لی, توبہ کر لوں گا, اس کی قدرت ہے مجھے معاف کر دے, لیکن کیا جگر خراب نہ ہو؟ یہ قانون فطرت ہے. قانون قدرت معاف کر سکتا ہے, قانون فطرت کبھی معاف نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟
عزیزو کیوں نہیں کرتی قانون فطرت؟ کیوں معاف نہیں کرتا؟ اس لیے معاف نہیں کرتا کہ اگر قانون فطرت معاف کر دے تو یہ بڑے بڑے ظلم کرنے والے بادشاہان وقت ان کا پرسان حال کون ہوگا؟ تو فطرت دی، کبھی انسان کو دی، کبھی جانور کو دی، تبھی تو بڑا کروفر والا بادشاہ تھا. بیٹھا ہوا ہے، کھانا کھانے بیٹھا ہے، شکار کر کے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، کھانا کھانے بیٹھا، ایک مکھی اڑی، ہٹایا، مکھی پھر بیٹھی، الجھ گیا. قریب بیٹھے ہوا ہے فرزند رسول، پوچھنے لگا فرزند رسول یہ تو بتائیے اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ بھائی حکم چلتا ہے سب پر، خزانے اس کے پاس، لشکر اس کے پاس، طاقت اس کے پاس، دولت اس کے پاس، مکھی کے سامنے بے بس ہے نا؟ وہی ہے نا، وہ قومیں جو چاند پہ پہنچ گئی کاکروچ کا مسئلہ حل نہیں کر سکی. کب پروردگار انہیں خلق کیا، کیوں کیا؟ تو پوچھتا ہے فرزند رسول یہ تو بتائیے اللہ نے مکھی کو کیوں بنایا؟ فرمانے لگے اس لیے بہی جواب دینا تاکہ اللہ اس کے ذریعے جابر بادشاہوں کو ذلیل کرے. محمد وعلی محمد صلوات. امام زمانہ بلندتر صلوات. تھوڑی سی رحمت کرتے ہوئے ذرا آگے آ جائیے. بلندتر صلوات. محمد وعلی محمد بلندتر صلوات. تو عزیزو قانون قدرت کام کرے گا کل ہم نہیں جانتے، اللہ جانے اور بندہ جانے، لیکن قانون فطرت اسی دنیا میں کام کرتا ہے. ہر گھر کھونے والا فرعون، اپنی آگ میں جلنے والا نمرود، تنہائیوں میں چسکیاں لینے والا یزید اس قانون کے سامنے بے بس ہو گیا تھا. قانون فطرت تھا نا، مظلوم کا لہو تھا نا، رنگ لایا. یہ تمام عطیے کس کے تھے؟ میں پھر متصل ہو جاؤں. یہ تمام عطیے خوف کے تھے، خوف کے تھے. اب ایک پیغام بھی لیتے جائیے. تمام عطیے خوف کے تھے کہ صاحب اس ترقی کی دنیا میں میری اولاد سروائیو نہ کر سکے گی تو بچوں کو تعلیم دینے کی فکر، خوف نا، میں پیچھے رہ جاؤں اسکل کو جاننے کی، سیکھنے کی کوشش. اور ایک بات جو خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں یہ کہ دنیا میں وہی اقوام سروائیو کرتی ہیں، وہی اقوام جیتی ہیں، وہی اقوام سربلند ہوتی ہیں جو علم حاصل کرتی ہیں. میرا دل خون ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں میرے نوجوان جو اس ملک میں رہتے ہیں جہاں تعلیم کی ہر اپارچونٹی، ہر موقع میسر ہے، لیکن تعلیم کے علاوہ سب کام ہے. روٹی مل جائے، رزق مل جائے، پیسے جمع ہو جائیں، یہ انسانیت کا مقصد نہیں ہوتا ہے. پیٹ تو جانور بھی بھر لیتا ہے. علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم آل محمد کی میراث ہے، علم پیغمبر اکرم کی دعا ہے. دوسرے انبیاء نے بھی دعائیں کی تھی، وقت نہیں رہا میں بس ختم کر رہا ہوں. پیغمبر اکرم کی دعا کیا تھی؟ رب زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. اور پھر فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو مہد سے لحد تک. عزیزو نعرے لگانے والے جلوس نکال کے سمجھ لینا کہ تم نے بچوں کی خدمت کر دی ہے، بچوں کو تیار کر دیا ہے، یہ دین کی خدمت نہیں ہے. بہترین خدمت یہ ہے کہ ان بچوں کو علم سے مالا مال کرو تاکہ دوسری اقوام کے سامنے یہ بچے عظمت آل محمد کے امین بن کر کردار آل محمد پیش کریں. اور یاد رکھنا دنیا کی قومیں ایٹم بم کے ساتھ آگے نہیں بڑھی، علم کی دولت کے ساتھ آگے بڑھی. علم ایٹم بم تک اس لیے پہنچ گیا ہے کہ ان کے پاس کوئی رول ماڈل نہیں تھا. تمہارے پاس رول ماڈل بھی ہے، قرآنی حکم بھی ہے، یزکیہم
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، نفس کو پاک کرتے جانا، علم کو حاصل کرتے جانا. پھر آواز دی لا تخف ولا تحزن، ڈرنا نہیں، غم نہ کرنا، گھبرانا نہیں، علم حاصل کرنا، ہر چیلنج کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا. ہاں بس ایک بات اور کر دوں، خوف میں کبھی کبھی ایک اور بات بھی ہوتی ہے، یہ بھی کہ کوئی طاقت کا منبع ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم عدالت میں آ کر جھوٹی گواہی دے دو، اگر نہ دو گے تمہارے بچوں کو قتل کر دیں گے. بادشاہتوں کی تاریخ تو تم کو معلوم ہے نا. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب مسلمان بادشاہوں پر، بادشاہت پر، مغلیہ خاندان کی تاریخ پر، تغلق خاندان کی تاریخ پر، بلبل خاندان کی تاریخ پر فخر کرتا ہے. یہ بادشاہ تھے کیا؟ بس صرف ایک جملہ کہوں گا، دنیا میں دو طبقوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ایک بادشاہوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور ایک دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ذل الہی نے کہہ دیا گواہی دینی ہے، ذل الہی نے کہہ دیا یہ کام کرنا ہے، تب خوف آ گیا. یہ خوف کامیاب اسی وقت ہوتا ہے جب خوف کھانے والا، حکم پانے والا ان کو زندگی کا امیر سمجھ لے کہ بھائی بادشاہ نے کہہ دیا نہ مانو گے تمہارے بچوں کو قتل کر دوں گا، تم کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا. تو کیا کرتا؟ گویا کہ زندگی اس کے ہاتھ میں ہے. اب میری تقریر کے پہلے جملے سے مربوط کر لیجئے، میں نے کیا کہا؟ جو خدا قدوس پر ایمان لے آتا ہے اس کے دل سے لالچ بھی نکل جاتا ہے، خوف بھی نکل جاتا ہے. بس یہی وجہ ہے. اپنے زمانے کی سپر پاور تھا یزید اور ایک مظلوم تھا حسین. کتنے ساتھی تھے تم جانتے ہو، یہ بھی جانتے ہو یزید کی حکومت کتنی بڑی تھی. کہا نہیں. تو ذل الہی ایسی دھمکیاں دیتے ہیں کہ اولاد کو قتل کر دیں گے، تم کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے، مگر کسی وقت کے ذل الہی کا کیا کہوں، وقت نہیں رہا. تاریخ نے امیر المومنین تک تو لکھا تھا. حسین بیعت کر لو. کہا میرے جیسا انسان یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کرے؟ ناممکن، ہرگز نہیں. کہا بیعت نہ کرو گے قتل کر دیں گے. کہا منظور ہے. کہا بیٹوں کو مار ڈالیں گے. کہا منظور ہے. کہا گھر کو جلا دیں گے. کہا منظور ہے. کہا سر کو نو کے نیزہ پہ بلند کر کے تشہیر کریں گے. کہا منظور ہے. لیکن حسین کا سر نہیں جھکے گا، اس لیے کہ طاقت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ میرا خدا ہے. بس عزیزو، کربلا کے واقعے تک فلسفہ یہ تھا کہ طاقت حق ہے، اور حسین نے بتایا طاقت حق نہیں ہے، حق طاقت ہے. اور حسین بھرے ہوئے گھر کو لے کر مدینے سے روانہ ہوئے. آج محرم کی دوسری ہے نا، تم جانتے ہو آج کی مجلس میں ہم کیا تذکرہ کرتے ہیں؟ اس زمین کا تذکرہ جہاں پر میرا مولا پہنچا. بھائی معرفت شناسی کا درس ہے جو ایسا آگے بڑھا، عبادت الہی کا وارث. بس تاریخ میں دو ہی موقع ہیں جب جانوروں نے اپنے مقام کو پہچانا. ایک تو رسول اللہ کے ناقے نے پہچانا رسول کے قیام کی جگہ کون سی ہے، اور دوسرے میرے مولا مظلوم کے گھوڑے نے پہچانا کہ زمین کربلا آ گئی. تو عزیزو، کربلا ہماری عقیدت کا نام نہیں ہے، انسانیت کی ضرورت کا نام ہے. کربلا انسانیت کی سربلندی کا نام ہے. کربلا انسان کی ارجمندی کا نام ہے. کربلا انسان کے شرف کا نام ہے. کربلا انسانیت کے فخر کا نام ہے. کربلا مظلوم کی فتح کا اعلان ہے. کربلا بڑے فضائل ہیں اس زمین کے. اللہ کا ہر برگزیدہ جب اس زمین پر پہنچا ہے تو کسی نہ کسی مصیبت میں ضرور مبتلا ہوا ہے. یہی وجہ تھی بنو اسد نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا آقا زمین بھی آپ کی، ہم بھی آپ کے. لیکن بزرگوں سے یہ سنا ہے جو بھی اللہ کا بندہ اس زمین پر آیا کسی نہ کسی مصیبت میں ضرور مبتلا ہوا. آپ یہاں قیام نہ کریں، فرمانے لگے جب تک یہ زمین بنی ہے میرے لیے اور میں اس زمین کے لیے. آپ سن چکے ذاکر اولا سے. ہاں، جب آدم پہنچے تھے نا
तो एक मर्तबा पैर में ठोकर लगी और खून जारी हो गया। परवरदिगार ये कैसी जमीन है, आते ही दिल दहलने लगा है। कहा आदम ये वो जमीन है जहां पर तुम्हारी औलाद के बेहतरीन फर्जंद मोहम्मद मुस्तफा का नवासा 3 दिन का भूखा प्यासा तबाह कर दिया जाएगा। और जब कश्ती नूह पहुंची है इस जमीन पर तो कश्ती नूह भी हचकोले खाने लगी। परवरदिगार ये कैसी जगह आ गई? क्या ये वो जगह है जहां पर मोहम्मद मुस्तफा का नवासा 3 दिन का भूखा प्यासा तबाह कर दिया जाएगा? भाई करबला की खबरें थी, करबला के फजाइल थे जो सुनाए जा रहे थे कि एक मौका ऐसा भी है जब मौलाए कायनात जंग सिफीन से वापसी पर जमीन करबला से गुजरे। जब जमीन करबला पे आए हुक्म दिया कयाम कर लो, पड़ाव डाल दिया गया, खैमे लग गए, मौला थोड़ी देर के लिए सो गए। इसके बाद बेदार हुए, नमाज की तैयारी की, नमाज ज़ोहर और असर पढ़ी और नमाज ज़ोहर असर पढ़ने के बाद इब्ने अब्बास से मुखातिब होकर फरमाने लगे, इब्ने अब्बास इस जमीन को पहचानते हो? इब्ने अब्बास ने लाइल्मी का इज़ाह किया तो फरमाने लगे, इब्ने अब्बास मैं तुमको बताता हूं ये जमीन कैसी है। फिर उठे, एक लकड़ी उठाई, जमीन पर खत खींचा कि ये वो जगह है जहां मजलूम के खैमे लगेंगे। फिर आगे बढ़े, ये वो जगह है जहां मजलूम के भाई के बाजू कटेंगे। ये वो जगह है जहां मजलूम का बेटा सीने पर बच्ची का फल खाएगा। फिर एक मकाम पे आए कि ये वो जगह है जहां मजलूम की बहन बुलंद होके फरियाद करेगी। बस इतना कहा था, तारीख लिखती है हुसैन करीब आए, कहने लगे बाबा मजलूम पर जो गुजरेगी गुजार लेगा, लेकिन जब मजलूम की बहन पुकारे बाबा मुझे पुलिस ना करना। मौत में